عزیزان، روزانہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی سرکار حجت کی ملاقات، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملاقات ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات پیش کریں گے۔ آج بھی ایک ملاقات کا ہی احوال ہے۔ ایک بہت ہی بزرگوار شخصیت گزری ہیں، علی ابن مہزیار، علی ابن ابراہیم مہزیار، اہوازی ہیں یہ، یعنی عراق کے شہر اہواز کے رہنے والے ہیں یہ۔ اور ان کے بارے میں جو مختصر مطالعہ میں کر پایا اس سے اندازہ ہوا مجھے کہ یہ امام کی غیبت صغریٰ کے دور کے افراد میں سے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے غیبت صغریٰ کے دوران جو ہے وہ امام کی ملاقات کی ہے۔ بلکہ بعض کتابوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ حتیٰ 8ویں امام کے اصحاب میں سے بھی رہے ہیں، علی بن ابراہیم مہزیار، ورنہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں چاروں امام کے یہ اصحاب میں سے رہے، 9ویں امام کے اصحاب میں سے بھی رہے، 10ویں امام کے بھی۔ اچھا، ان چاروں اماموں کا جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں امام ہے، ان کا جو ہے دوران امامت یا جو وہ ہے وہ بڑا مختصر ہے، بڑی رفتار کے ساتھ مکمل ہوا ہے، لہٰذا یہ کوئی تعجب آور بات بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ان کے بارے میں کم از کم میرے لیے ایکسائٹنگ تھی، نئی بات تھی، وہ یہ تھی کہ ہی واز ناٹ اے مسلم ان اسٹارٹ، ہی واز اے کرسچین۔ علی بن ابراہیم مہزیار جو ہے وہ ہی واز اے کرسچین، وہ ایک مسیحی اور نصرانی دین رکھنے والے انسان تھے، اور بعد میں ہی کنورٹڈ ٹو اسلام اینڈ کنورٹڈ ٹو شیعہ اسلام، اور ائمہ طاہرین کے بڑے نزدیک اصحاب میں سے رہے۔ اور یہ آدمی اتنا عجیب انداز سے اہل بیت اطہار اور خاص طور پر زمانے کے امام کی محبت اور ان کے عشق میں مبتلا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ جو ہے وہ امام ہر سال حج کے موسم میں ضرور تشریف لاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حج وہ والا حج نہیں ہے کہ جب جو ہے وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ آدمی حج کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے امام کے دور میں جو ہے وہ حاجیوں کی تعداد 1 لاکھ تک بھی نہیں پہنچا کرتی تھی عام حالات میں۔ پیغمبر کا جو حج ہے حجۃ الوداع، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاکھ سے اوپر کی تعداد پہنچی، ورنہ آج سے اگر ہم 50 تو خیر نہیں، لیکن اگر 70 80 سال 100 سال پہلے کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس وقت بھی حجاج کرام کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ تک بڑی مشکل سے پہنچتی تھی، 1 لاکھ تک نہیں پہنچتی تھی۔ اگر اہل سنت کے اعتبار سے حج اکبر آ جائے کہ صاحب عرفات کا دن جو ہے وہ جمعے کے دن پڑ رہا ہے، جس کو حج اکبر کہتے ہیں یہ لوگ، تو پھر جناب علی جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے تو خیر ہر حج اکبر ہوتا ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ تو یہ اس وقت 20 سال مسلسل اہواز سے انہوں نے سفر اختیار کیا مکہ مکرمہ کا کہ شاید میری زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے، ایک مرتبہ اور میں چہرہ اقدس پہ جو ہے وہ یوسف زہرا کو دیکھوں، مولا کے چہرہ اقدس کی زیارت کروں، ان کے حرم میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن نہیں ملا نصیب۔ اور 20 سال مسلسل کے بعد علی بن ابراہیم، علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اب حج پر نہیں جانا، میرے مصلحت میں شاید نہیں ہے، پروردگار کی خواہش نہیں ہے، پروردگار کی رضا اس میں نہیں ہے کہ میرے مولا سے ملاقات ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے ارادہ کر لیا تھا 21ویں سال کہ میں حج کی سعادت حاصل نہیں کروں گا، نہیں جاؤں گا سفر حج میں، رات کو سویا، خواب میں دیکھا، احباب نے پوچھا بھی، دوستوں نے پوچھا بھی کہ بھئی تم کیا پروگرام ہے اس مرتبہ؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس مرتبہ میرا حج پانے کا ارادہ نہیں ہے، سب کچھ طے ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نہیں جانا۔ رات سویا، خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ اے علی بن ابراہیم، پروردگار کا حکم ہے کہ تم اس سال بھی حج کی سعادت حاصل کرو، اس سال بھی جو ہے وہ تم حج کی سعادت کو جاؤ۔ اچھا، یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کتاب الغیبت علامہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، اس واقعے کو۔ شیخ طوسی جیسے بزرگوار ہستی نے، شیخ صدوق جیسے بزرگوار عالم دین نے جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، محدث بہرانی نے جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے، بلکہ محدث بہرانی نے 3 مقامات پر اس واقعے کو 3 الگ الگ انداز سے کوٹ کیا یا 3 الگ الگ روایتیں اس کی بیان کی۔ تو یہ واقعہ اس اعتبار سے جو ہے وہ طولانی بھی بہت ہے، میں بہت ہی مختصر طور پر عرض کروں گا، اور ان واقعات میں سے کہ جس کے بارے میں کسی شک اور شبہے اور تردید کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، جب شیخ صدوق اور شیخ طوسی جیسے بزرگوار اصحاب نے اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ علی بن مہزیار کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا، مجھے منادی ندا دے رہا ہے کہ علی بن مہزیار اس سال تمہاری ذمہ داری ہے، پروردگار کا حکم ہے کہ تم اس سال حج کی سعادت حاصل کرو۔ کہنا صبح اٹھا، بڑی مشکل سے رات پوری ہوئی، اور میں نے جو ہے دوستوں کو بتایا کہ میں بھی حج پہ چل رہا ہوں، لہٰذا میرا نام بھی لکھ لو۔ تو خیر تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آخر وقت آیا کہ جب موسم حج آیا اور ہم جو ہے وہ اہواز سے عراق سے نکل کر، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جہاز باز کی بات تو نہیں، آج سے تقریباً 1100 سال بلکہ شاید 1200 سال پہلے کی باتیں تقریباً، تو کہا کہ ہم جو ہے وہ تیار ہو کر جو ہے عراق سے چلے، اور عراق سے ہم لوگ جو ہے وہ شہر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کہنے لگا مدینہ منورہ پہنچا، اب چونکہ دل میں خواہش تھی، اصحاب کو نہیں بتایا تھا، دوستوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس سال جو میں سفر حج پہ آ رہا ہوں اور میرا جو ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، تو کیوں ہو گیا ہے؟ لوگوں سے کہا ویسے ہی حج پہ جاتے ہیں، میں بھی حج پہ جا رہا ہوں۔
کہ مدینہ میں جا کر میں پوچھتا رہا فرزند امام عسکری کے بارے میں، بڑی تگ و دو کی معلومات کی، امکان تھا کہ مدینہ میں ملاقات ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں مل جائیں گے امام، لیکن آخر مدینہ کے ایام مکمل ہو گئے زیارت کے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ کہتے ہیں میں سفر حج اختیار کیا مدینہ منورہ سے، ہم جو ہے وہ شجرہ سے نکلے، پھر ہم جوفا کی طرف پہنچے، اسفان پہنچے، اسفان سے ہوتے، اسفان وہی مقام کے جہاں پر جو ہم صلح حدیبیہ کے واقعے میں پڑھ رہے ہیں، لفظ اسفان کا مقام کے جہاں پر پیغمبر کو اطلاع ملی تھی کہ اہل مکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ اسفان سے نکلے، اسفان سے نکل کر ہم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، عمرے کو ادا کیا، ایام حج آئے، سفر حج مکمل ہوا، فریضہ حج کو ادا کیا، اور حج کا سفر گویا ایک طرح سے مکمل ہو گیا۔ اب کسی بھی دن واپسی آنے کی باری ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے میں حج مکمل ہو گیا، بیٹھا رہتا تھا مسجد الحرام کے اندر، اکیلا بیٹھا رہتا تھا، اکثر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا، کیوں ملاقات نہیں ہو رہی، وہ جو میں نے دیکھا تھا رات کو خواب، ایسا نہ ہو کہ وہ خواب نہ ہو، صرف میرے اپنے ذہن کی بازگشت ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایک چیز کو بہت زیادہ سوچتا ہے تو خواب میں بھی اس کو پھر وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، کیا ہے پتہ نہیں کیا راز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ایسے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بالکل اس کا ایک الگ ہی نورانی چہرہ ہے، الگ انداز ہے، اس کا طواف میں مشغول ہے۔ کہتا ہے اس کے چہرے پہ جیسی میری نظر پڑی، فوراً جو ہے وہ میرے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ کوئی مخصوص شخص ہے۔ اچھا اندازہ ہے علامہ یہ علی بن ابراہیم میں اہوازی کے واقعے کو پڑھ کر کہ علی بن ابراہیم نے زمانے کے امام کو پہلے دیکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ مجھے لگا کہ زمانے کے امام ہیں، لیکن ایک نورانی چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ریلیٹڈ پرسن ضرور ہے۔ کہتے میں اس کے ساتھ گیا، آہستہ آہستہ جا کر طواف اس کے شامل ہو گیا، اس نے میری طرف توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد ایک فرد کا پوچھا کہ اللہ فلاں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا خدا اس کو رحمت نصیب کرے، مغفرت کرے، اس کی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا نام پوچھنے کے بعد مجھے پوچھا کہ تم علی بن ابراہیم کو پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں وہ خود علی بن ابراہیم کا، کہاں کے ہو تم؟ میں نے کہا عراق کا ہوں۔ کہا کون سے عراق کے کس علاقے کے ہو؟ میں نے کہا اہواز کا ہوں۔ کہا اچھا تم ہو؟ کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ایک علامت تھی تمہارے اور امام عسکری کے درمیان، اب نہیں پتا، اس نے نہیں تذکرہ کیا اس واقعات میں، اس علامت کا تذکرہ نہیں۔ کہا ایک علامت تھی، تو ایک کوڈ تھا، ایک رمز تھا تمہارے اور امام عسکری کے درمیان، کہاں ہے وہ رمز؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس ہے۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے فوراً اپنی جیب سے وہ رمز نکالا اور وہ رمز ان کو دکھایا، بظاہر یا کوئی تحریر ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی۔ کہتا ہے جیسے اس شخص نے دیکھا برداشت نہ کر سکا، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور اتنا گریہ کیا کہ اس کا لباس باقاعدہ اس کے آنسوں سے تر ہو گیا۔ طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران کہا اے علی بن ابراہیم خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے، خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے، خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے، کل رات کو اپنے دوستوں سے خداحافظی کر لو، آج جاؤ، اور کل رات کو شیب بنی عامر میں آ کر مجھے ملنا۔ شیب بنی عامر ایک محلہ ہے، جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، اور یہ کوئی بہت غیر معروف محلہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ کے یعنی حرم مکہ کے اطراف میں ایک محلہ ہے شیب بنی عامر۔ کہا کہ شیب بنی عامر میں مجھے ملنا، وہاں تم مجھے ملو گا۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، میں گیا گھر، اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا ہے، لہٰذا میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جو اپنا سواری کا اونٹ تھا اس کو میں نے باندھ لیا، تیار کیا، اس پر جو ہے سارا سامان جو ڈالنا تھا وہ ڈال لیا، دوستوں سے خداحافظی کی۔ اگلی رات ٹھیک آدھی رات کے وقت میں جو ہے چلا، شیب بنی عامر میں پہنچا، مجھے وہ جوان پھر نظر آیا، میں اس کے ساتھ ملا، تو جیسے ہی وہ ملا کہنے لگا آ جاؤ اونٹ سے نیچے آ جاؤ، بہت وقت ہو گیا، آدھی رات گزر چکی ہے۔ نہیں اونٹ سے نیچے آیا، کہنے لگا ایسا کرتے ہیں پہلے نماز شب پڑھتے ہیں، وہیں پر کوئی جگہ ہوگی، کہنے لگا ہم نے نماز شب پڑھی، نماز شب جب سکون سے نماز شب مکمل ہو گئی، کہا آپ چلو چلنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی سوار میں بھی سوار، ہم چلنا شروع ہوئے، ہم نکلے باہر اور جو ہے وہ کچھ آگے گئے، فجر کی اذان کا وقت آیا، ہم پھر ایک مرتبہ اپنی سواریوں سے اترے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے چلنے لگے، جب صبح کا دھندل کا نظر آنا شروع ہو گیا اور جب وہ ایک روشنی سی ہونا شروع ہو گئی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم تقریباً طائف کے قریب، طائف تقریباً 60-70 کلومیٹر دور مکہ مکرمہ سے ایک شہر ہے، پیغمبر اکرم کے تاریخ میں بھی طائف کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو مکے کے سردار تھے وہ اکثر طائف میں رہا کرتے تھے، بڑی خوبصورت جگہ ہے طائف۔ خیر کہا کہ طائف بھی ہمیں نزدیک نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور طائف کے جو پہاڑ تھے وہ نظر آ رہے تھے، تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل نظر آ رہا ہے، طائف کے پہاڑ تو ہے، لیکن ان پہاڑوں کے دامن میں، اس بیابان میں مجھے خیمہ بھی نظر آ رہا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس خیمے سے جو نور نکل رہا ہے وہ سارے نور پر حاوی ہے، اور در حقیقت اس نور نے اس پورے بیابان کو روشن کر کے رکھا ہے۔ ہنسنے لگا، ہنس کر کہتا ہے کہ ہاں منزل مقصود یہی ہے، کعبہ مقصود یہی ہے، زمانے کے امام کا خیمہ یہیں پر لگا ہوا ہے۔
علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ ہم اپنی سواری پر چلے جا رہے تھے، جب نزدیک پہنچے یعنی اتنا کہ اب جو ہے وہ اس خیمے کی حدود میں نزدیک آ گئے، اس نے کہا کہ اتر جاؤ، یہاں پر تو بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، یہاں پر مزید سوار رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر ابھی خیمہ کافی دور تھا، ہم اونٹ سے اتر گئے، کہا چلو، میں نے کہا اونٹ کا کیا کروں، اونٹ کو کہاں چھوڑ دوں، صحرا میں بیابان میں سارا سامان لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو، یہ زمانے کے امام کی امانت گاہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ صاحب ایمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، چھوڑ دو، کہیں تمہارا اٹھ نہیں جاتا۔ ہم جو چلنا شروع ہوئے پیدل، خیمے کے قریب پہنچے، خیمے کے قریب پہنچ کر مجھ سے کہا کہ تم باہر رکو، میں اندر جاتا ہوں، آغا سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ اندر گئے اور اندر جانے کے بعد اجازت لی، اجازت لینے کے بعد میرے واپس آئے اور کہا علی ابن مہزیار جاؤ، تمہارا آقا تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے مولا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ خیمے کے پردے کو الٹا، اندر گیا، میرے زمانے کے امام کا چہرہ مقدس میرے سامنے تھا، میرے مولا کا وجود مقدس میرے سامنے تھا۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں میں نے جا کر اپنے آپ کو گرا دیا امام کے قدموں پہ، اور بے اختیار جو ایک کیفیت ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کی، آج میں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے یہ سفر کیا ہے کبھی، چاہے وہ مشہد کا سفر ہو، چاہے وہ کربلا کا سفر ہو، چاہے وہ کاظمین و سامراء کا سفر ہو، کسی بھی معصوم روضے پر جاتے ہیں تو ہم معلوم ہے ہمیں کہ معصوم ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ایک زری ہے جو ان کی قبر مطہر پر بنائی گئی ہے، لیکن ایک کیا کیفیت ہوتی ہے انسان جب زری پر پہنچتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب خود امام معصوم کا وجود مقدس سامنے ہوگا، جس نے 20 سال تک سفر حج اختیار کیا ہو اسی نیت سے کہ کاش ایک مرتبہ میری ایک لمحے کے لیے میرے زمانے کے امام کی ملاقات ہو جائے، کیا کیفیت ہوگی۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، گریا زاری، ایک وہ والی کیفیت، اور اس کے بعد جب گویا جب وہ ایک تھمتا ہے، جب وہ ایک دریا جو جوش کا ہوتا ہے، کہتے ہیں امام سے جب سلام کیا تو بہترین جواب جو سلام میں نے کیا تھا اس سے زیادہ بہتر انداز میں مجھے جواب ملا۔ پھر امام نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو الحسن، علی ابن مہزیار کی جو کنیت تھی ابو الحسن تھی، اے ابو الحسن بہت دیر لگا دی تم نے ہم تک آنے میں۔ میں نے کہا مولا میں مسلسل پریشان تھا، مجھے کوئی نہیں مل رہا تھا کہ جو مجھے آپ کی خدمت تک پہنچائے، تمہیں کوئی بھی نہیں ملا جو ہم تک پہنچاتا، کسی نے تمہیں ہمارا پتہ نہیں بتایا، میں کیا جواب دیتا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا امام نے خود فرمایا ہاں، یہ عجیب جملہ ہے خدا کی قسم، اور جتنوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے علی ابن مہزیار کا یہ والا جملہ ضرور لکھا ہے، کہاں علی ابن مہزیار، بات یہ ہے کہ تم نے اپنے اموال کو بہت بڑھا دیا ہے، اور جو ہماری امت کے بے نوا اور کمزور افراد ہیں ان کا تم ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو، تمہارے مال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور تم نے اپنے مال کی وجہ سے حتیٰ صلہ رحم کو ختم کر دیا ہے، رشتہ داروں سے ملنا کم کر دیا ہے، رشتہ داروں، تم سے مراد علی ابن مہزیار کی بات نہیں ہو رہی، یقیناً وہ مقبول ہیں امام کی بارگاہ میں، لہٰذا ان کوتاہیوں سے، ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے یقیناً دور ہوں گے۔ کہا لیکن تم لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے تو پھر کہاں تمہیں ہمارے چہرے کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے، تمہیں کہاں ملاقات مل سکتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، مولا درگزر فرمائیے، مولا بخش دیجئے، مولا غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم سب درگزر فرمائیے۔ میں نے کہا مولا کیا راز ہے، کیوں اب ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے ہیں، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، یہ غیبت کی گھڑیاں کب ختم ہوں گی؟ آپ ذرا غور کیجئے، ایک وہ شخص، ایک وہ صحابی، ایک وہ امام کا ساتھی جو غیبت صغرا کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ میں کہتا ہوں علی ابن مہزیار آ کر دیکھو، ہم صدیوں گزرنے کے بعد بھی اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہیں، تم سے وہ 20 سال برداشت نہیں ہوئے، ذرا ہم سے پوچھو کہ ہم نے 1200 سال کیسے برداشت کیے۔ ہمارے بزرگان اس آس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ کاش زمانے کے امام کا چہرہ اقدس نصیب ہو۔ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہمیں بتایا گیا کہ ایک امام ہے جو پردہ غیبت میں، ہم مسلسل انتظار کر رہے ہیں، ہماری نسلیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ بتائیے کہ زمانے کے امام کا چہرہ اقدس کب نصیب ہوگا، وہ ظہور کا زمانہ کب آئے گا۔ میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، پالنے والے زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما، پالنے والے ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ علی ابن مہزیار کہتے بہت ساری باتیں ہیں، اس کے بعد میں چند دن امام کی خدمت میں رہا، اسی خیمے میں امام کے ساتھ رہا، کیونکہ وہ دور ہے جو غیبت صغرا والا دور ہے، اور وہ جب دن مکمل ہوئے میرے جو امام کی طرف سے اذن حضوری مجھے ملا تھا، امام نے حکم فرمایا کہ اے علی ابن مہزیار اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا۔ میں نے رخت سفر باندھا، واپسی کی بات کی، میرے پاس تقریباً 50,000 درہم تھے جو میں نے امام کو سہم کے طور پر دینا چاہے کہ مولا یہ آپ کا حق ہے اور بہرحال مومنین کا حق ہے، یہ آپ قبول فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے،
اور اے علی ابن مہزیار تم ناراض مت ہونا کہ ہم تمہارا حق قبول نہیں کر رہے، تمہارے پاس لمبا سفر درپیش ہے اور تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پاس رکھو اس کو۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے مجھے رخصت کیا۔ علی بن مہزیار کہتے ہیں میں لوٹ کر واپس آ گیا اور باقی ساری زندگی اسی حسرت میں گزار دی کہ کاش ایک مرتبہ پھر ایسا موقع ملے، پھر امام اپنے خیمے میں قیام کی اجازت مرحمت فرمائے، پھر میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات جو شیخ طوسی اور شیخ صدوق جیسے بزرگان نے اس واقعے کو لکھا، تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال انسان اگر اپنے وجود کو پاکیزہ کرے، انسان اگر اپنے آپ کو اس پاکیزگی کے لیول تک پہنچائے تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ بعض اوقات ان واقعات کو سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی قسم کی مخلوق ہوتی ہوگی کہ جن کو زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہوگی، واللہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو انسان پاک بنائے، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ انسان اگر اپنے آپ کو راہ خدا اور راہ اہل بیت پر لے کر آئے تو پھر ناممکن نہیں ہے کہ انسان زمانے کے امام کو ملاقات کر سکے۔ بہت یعنی بہرحال اگر اس نے ظہور مل جائے، اس نے جو ہے وہ ورود مل جائے تو یقیناً انسان زمانے کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت حاصل کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بڑے جذباتی قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے، لہٰذا میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حتیٰ بعض اوقات بزرگان کے نام سے اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں، خدا کرے بزرگان نے وہ جملے ارشاد نہ فرمائے ہوں۔ کسی نے کہا کہ امام انسان جو زمانے کے امام کی زیارت کر سکتا ہے، تو اب عجیب، واللہ خدا بہتر جانتا ہے اس جملے کا مقصد کیا، میں سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، زمانے کے امام کی زیارت تو شمر نے بھی کی تھی، اسی نے پر نہیں بیٹھا ہوتا امام حسین کے، یعنی ایک دم سے گرا دیا زمانے کے امام کی زیارت کے لیول کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اگر پیغمبر کے دور میں، ائمہ کے دور میں منافقین اگر پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے رہے، مشرکین اگر پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے رہے، ائمہ طاہرین کے دور میں وہ لوگ جو غیر شیعہ تھے، غیر مسلم تھے، غیر مسلمان تھے، اگر وہ ائمہ کے چہرے اقدس کو دیکھتے رہے، دشمنوں نے دیکھا، تو اس کا مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے زمانے کے امام کے چہرے اقدس کی۔ پھر یہ کیوں دعائے ندبہ کے اندر جو انسان کو کہا گیا، امام کی طرف سے فرمایا گیا کہ ہر جمعے کے دن ندبہ کرو، ہر عید قربان کو ندبہ کرو، ہر عید فطر میں ندبہ کرو، اور پکار کر کہو پروردگار ہمیں ایک مرتبہ تو اپنے چہرے امام کے چہرے کی زیارت کروا دے۔ تو بہرحال یہ جملے، اس طرح کے جملے مناسب نہیں ہیں، سرکولیٹ بھی کر جاتے ہیں، بعض اوقات بزرگان کے نام سے سرکولیٹ کر جاتے ہیں۔ خدا را ہاں یہ ضرور دعا کریں کہ مجھے معرفت کے ساتھ اپنے امام کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مجھے اپنے معرفت کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں، آج میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن کتابوں کے مطالعات کے بعد، احادیث کے مطالعات کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ یقیناً وہ افراد آج کے دور میں بھی ہوتے ہوں گے جو زمانے کے امام کی خدمت میں شرف باریابی رکھتے ہوں گے۔ یہ اور باتیں انہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم تک اور آپ تک اس طرح کی باتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ لیکن بہرحال خدا سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو زمانے کے امام کے حضور شرف باریابی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔